جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج کل بہت بارشیں ہو رہی تھی، تو بارش میں واپس ایسی آئی تھی تو میرے سارے کپڑے جو بھیگ گئے تھے تو میں نے آتے ہی اسے مشین میں واش کر لیا۔ اور کیونکہ آج سنڈے کا دن تھا، میں ریڈی ہو گئی تھی، مما کی طرف جانا تھا، تو میں نے پہلے وہ کپڑے جو میں نے کل واش کیے تھے ان کو پریس کر کے رکھ لیا اور ریڈی شیڈی ہو کے میں نے کہا چلے فٹافٹ سے اپنی نماز قضا کیے بغیر پہلے نماز ادا کر لیتے ہیں آرام سکون سے، پھر اس کے بعد باقی کی تیاری پکڑیں گے۔ تو جناب، جب بھی کہیں جانا ہوتا ہے نا، نماز ادا کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے سب سے پہلے آپ بیٹھ کے سکون سے نماز ادا کریں، پھر اس کے بعد کوئی دوسرا کام کریں، کیونکہ پہلے نماز اور پھر باقی کام۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں جی پہلے ہم سارے کام کر لیتے ہیں پھر نماز پڑھیں گے۔ نہیں، ایسا آپ نے بالکل نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی؟ تو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں بات کرنے والی ہوں کہ ہم گھر کے کاموں میں کیسے خوشی ڈھونڈ سکتے ہیں، چاہے پریشانیاں کتنی ہی ہوں۔ تو جناب، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، جتنا ہو سکے شکر ادا کرنا مت بھولیں۔ جیسے میرے پاس گھر ہے، صحت ہے اور کام کرنے کی طاقت ہے، یہ سوچ ذہن کو ہلکا اور دل کو خوش کرتی ہے۔ اور چاہے 10 منٹ ہی ہوں، خود کے لیے وقت ضرور رکھیں، چائے کے ساتھ بیٹھ جائیں، قرآن یا دعا پڑھیں یا خاموشی میں اپنی سانسیں گنیں۔ کچھ میری پیاری بہنیں ہیں جو دن رات گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہیں، اکثر خود کو بھول جاتی ہیں، لیکن آج میں آپ کو وہ راز بتانے والی ہوں جس سے کام کرتے ہوئے آپ بھی دل سے خوش رہ سکتی ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، حالات چاہے جیسے بھی ہوں، اگر ہم روز تھوڑا سا شکر ادا کریں تو دل خود بخود ہلکا ہو جاتا ہے۔ صبح اٹھ کر بس ایک لمحے کے لیے سوچیں، اللہ کا شکر ہے میں زندہ ہوں، میرے پاس گھر ہے، میرے ہاتھ کام کر رہے ہیں۔ یہ سوچ آپ کے دن کو روشن کر دیتی ہے۔ جب آپ صفائی یا چائے بنانے گھر کی عورتوں کو نا اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ تھکتی نہیں، مگر یہ سچ ہے کہ ہم سب انسان ہیں، ہم بھی آرام اور سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ چاہے دن بھر کام کریں لیکن دن میں 10 منٹ اپنے لیے رکھیں، ٹھیک ہے؟ اپنے لیے ٹائم آپ نے ضرور نکالنا ہے۔ آپ چائے کا کپ پکڑیں اور بیٹھ جائیں کسی کھڑکی کے پاس جہاں سے روشنی آ رہی ہو اور آپ کا چہرہ پرسکون ہو جائے، کوئی ٹینشن نہ ہو آپ کو، بس اس چائے کو آپ انجوائے کریں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم کام کو بوجھ سمجھیں تو تھکن بڑھتی ہے، لیکن پیاری بہنوں اگر ہم کام کو عبادت سمجھ لیں تو دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ جب برتن دھو رہی ہوں یا جھاڑو لگا رہی ہوں تو ساتھ کوئی دعا یا قرآن کی آیت سنیں۔ اللہ کے ذکر سے گھر میں آپ کی روشن بھی ہوتا ہے اور آپ کا گھر بھی روشن رہے گا اور دل بھی۔ صفائی کرتے ہوئے آپ اس کو انجوائے کر کے کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ اکثر دل میں اداسی آتی ہے، کبھی کسی کی بات بری لگتی ہے، کبھی دل دکھ جاتا ہے۔ ایسے وقت میں اپنے دل کو بند نہ کریں، کاغذ پر لکھیں یا اللہ سے بات کریں، کہہ دیں یا اللہ میں تھک گئی ہوں، اب سب تیرے حوالے، ٹھیک ہے؟ پھر دیکھیں آپ کیسے دل ہلکا ہو جائے گا آپ کا۔ اور ہم اکثر سوچتے ہیں کہ سب کچھ خود کرنا ضروری ہے، لیکن یاد رکھیں مدد مانگنا کمزوری نہیں، عقل مندی ہے۔ بچوں کو سکھائیں کہ اپنا کام خود کریں، شوہر سے کہیں کہ کبھی کبھی کچن میں ہاتھ بٹھائے۔ گھر ایک ٹیم ہے، صرف عورت کی ذمہ داری نہیں۔ اب بچوں کو چھوٹے چھوٹے کام سکھائیں۔ اگر کوئی آپ کی تعریف نہیں کرتا تو خود کو آئینے میں دیکھیں اور کہیں میں بہت محنتی ہوں، میں اس گھر کی رونق ہوں اور اللہ کے نزدیک میری قیمت بہت زیادہ ہے، کیونکہ خوشی دوسروں کے الفاظ میں نہیں اپنے یقین میں چھپی ہوتی ہے۔ آخر میں بس ایک بات یاد رکھیں، زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، لیکن شکر، صبر اور محبت سے ہر دن خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ خود سے پیار کریں، اپنے گھر سے پیار کریں اور یقین رکھیں خوشی باہر نہیں ہوتی، آپ کے اندر ہے۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ خوش رہنے کی کوئی ایسی ٹپ ہے جو میں نے نہ بتائی ہو؟ آپ وہ شیئر کریں جس کے اوپر میں لمبی ویڈیو بناؤں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا رکھیے بہت سارا خیال، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔